شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. محترم ناظرین اعظام، توحید کی اہمیت و فضیلت آج کی نشست کا یہ موضوع ہے. توحید کہتے ہیں ایک ہی چیز کا بغیر تعدد کے ہونا، اور توحید فی الاسلام یعنی اسلام میں توحید کے معنی کسی دوسرے معبود کی نفی کرنا، ہر اعتبار سے اس کی ذات، عبادات یا صفات میں کوئی اس کا مثیل اور شریک نہیں ہے. وہ واحد احد فرد صمد لا شریک لہ ہے ولا ند لہ منفرد فی التصرف فی ملکہ لا یسأل عما یفعل بل هو فعال لما یرید لا راد لامرہ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن ولا یشبہ الاجسام لیس کمثلہ شیء ولا مثل شیء لیس محدود بزمان ولا مکان بل الزمان والمکان من خلقہ و تدبیرہ. توحید وہ اصل عظیم ہے کہ جس پر زمین، آسمان اور کائنات کی تمام چیزوں کا قیام ہے. جن و انس کی تخلیق اللہ پاک نے اسی عمل کے لیے کی ہے، اور تمام رسولوں کی بعثت از ابتدا تا انتہا اس بات توحید کے لیے کی گئی ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کے طرف یہ بات وحی کی گئی، اور سب کی یہی دعوت تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کا اقرار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کی عبادات میں، اس کی صفات میں اور اس کے ہر قسم کے معاملات میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو اور رسولوں کی اتباع کرو. نیز ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو یا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. جیسا کہ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مقدس کے 3 اہم بڑے مضامین ہیں. پہلا مضمون قرآن کا توحید ہے، دوسرا مضمون قرآن کا رسالت ہے، جبکہ تیسرا مضمون قرآن کا آخرت ہے. اور مفسرین نے کہا 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے مساوی قرآن جو ہے یہ توحید کے مضامین پر مبنی ہیں. توحید
اسلام کا باب الداخلہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو غیر مسلم ہے اس وقت تک کہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ وہ توحید کے راستے سے یعنی کلمے کے راستے سے اللہ تعالیٰ کے اس دین میں داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو ان 5 چیزوں میں جو اسلام کی بنیادیں قرار دی گئی ہیں اس میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ ہے کہ جب تک کہ آدمی توحید کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک کہ نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے اور نہ اس کا حج ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں اسی دعوت کو لے کر پوری زندگی گزاری اور آپ کی 13 سالہ مکی زندگی کا لب لباب توحید الہی ہی رہا۔ اور آپ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رب تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بندہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بدن کے لیے اس کی روح کا ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید جب کسی بندے کے دل میں اترتا ہے تو انسان کی ہر عبادت حتیٰ کہ اس کی زندگی اور اس کی موت بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی رب تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ توحید کی بنا پر ہی کسی بندے کو جنت ملے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جو آدمی سچے دل کے ساتھ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ بعضی روایت میں آیا کہ بھلے سے کچھ عذاب بھگت کر یا سزا کو پا کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ توحید کی بدولت اور توحید کی برکت سے جنت میں ضرور جائے گا۔ اور وہ آدمی کہ جس کی موت توحید کے اس کلمے پر واقع ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی خوشخبری دی، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس آدمی کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو محترم سامعین اعظام، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں توحید کی پختگی لائیں اور اپنے ایمان کو شرک اور کفر سے پاک رکھیں، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ایک بندے مومن کو ملنے والی ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں ہے آخرت کی کوئی نعمت اس بندے کو نصیب نہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مہربانی سے سچا پکا موحد بنائے، ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔